اب لفظ صوفی کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے متعلق ایک قول ہے کہ صوفی صوف سے ماخوذ ہے. زمانہ سابق میں اہل باطن یعنی اولیاء اللہ انکساری کے لیے انکساری کی حد کے لیے غائب سے صوف کا لباس پہنتے تھے. اور لفظ صوف کے معنی ہے لغت میں لکھے ہیں بھیڑ کی اون، یعنی بھیڑ کی اون کا لباس بنا کے وہ پہنتے تھے. اور تصوف اسی سے ماخوذ ہے. اور مجازن صوفیاء کرام کے اعمال، افعال اور معارف کو بھی تصوف کہتے ہیں. وہ علم جو ان لوگوں کے پاس ہے وہ تصوف کہلاتا ہے اور یہ لوگ صوفی کہلاتے ہیں. اور صوفی اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ صوف کا لباس پہنتے تھے. صوفی کیوں کہتے تھے؟ ایک اور روایت بھی ہے کہ یہ تصوف یا لفظ صوف سے ماخوذ ہے. وہ ہے صوف، یہ ہے صوف، تھوڑا عرب کا فرق ہے. یعنی صوف یعنی بامانی ہے یکسو ہونا، روح گردانی کرنا. پس جبکہ ما سوی اللہ سے یکسوئی و روح گردانی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز سے روح گردانی کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو گئے، لہذا ان کے افعال، اعمال اور معارف کو تصوف کہتے ہیں اور ان وہ شخصیات صوفی کہلاتی ہیں. صوفی لغت میں مخلص کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی وہ سب کے سب لوگ مخلص ہوتے ہیں اور خالص ہوتے ہیں. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے. اور غیر اللہ سے، ما سوی اللہ سے بالکل پاک اور بے باک ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفی صوفہ سے منسوب ہے. صوفہ نہیں، سواد واو فی اور ہے مدنی، صوفہ سے منسوب ہے. یہ ایک قوم تھی جو اہل تجرد اور بنی نظر سے تھی. ایام جہالت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے خانہ کعبہ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اللہ واسطے کیا کرتے تھے، محض اللہ واسطے. کوئی اس کا مطلب ہدیہ نہیں دیتے تھے. خانہ کعبہ کی بھی خدمت کرتے تھے، مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتے تھے. تو چنانچہ ان کی چونکہ زندگی ہی ساری اللہ کے راستے میں گزر جاتی تھی اور وہ قوم صوفہ کہلاتی تھی. ٹھیک ہے، تو موجودہ صوفی جو ہے یعنی قرون ثلاثہ کے بعد جو لوگ اس راستے پر چلنے والے آئے کہ بھی بالکل اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ہی مختص کرنا، تو وہ اس نسبت سے بھی صوفی کہلاتے تھے. بعض لوگوں کا قول ہے کہ صوفی جو ہے وہ صفہ سے منسوب ہے. اس میں صوفہ اور صفہ میں واو کا فرق ہے. سواد سے صفہ. یہ مسجد نبی میں ایک چبوترا ہے اور اصحاب صفہ ان فقراء اور مہاجرین کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے اور صفہ ان کی رہائش کے لیے مختص تھا. اس وجہ سے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے کیونکہ مدینہ منورہ میں ان کی رہائش کے لیے اور جگہ مقرر نہ تھی. غریب اور مفلوق الحال بھی تھے، پلس مزید یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بھی ہر درجہ شائق تھے. چنانچہ مسجد کے صفہ میں دن رات بسر کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے استفادہ حاصل کرنا ان کا مدعا دینی تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھ کر جیتے تھے. ان میں سے جو لوگ باہوش تھے وہ جنگل سے لکڑیاں لاتے اور بیچ کر کھجوریں وغیرہ خریدتے اور بقدر غذائے ضروری سب کو تقسیم کر دیتے تھے. اصحاب صفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انواع و اقسام کے علوم حاصل کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ وہ ایک چادر سے نماز پڑھتے تھے. یعنی سب کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی مال و متاع ہی نہ تھا.
एक चादर जिससे बस उन्होंने अपना सतर ढका हुआ था, और बस इससे ज्यादा कुछ किसी के पास ना पैसे ना सामान ना कोई और चीज कुछ भी नहीं है। इस कदर कम सामान रखने वाले और जिस शख्स के पास जितनी कम मलकियत होगी क़यामत वाले दिन उसको उतनी आसानी होगी। ठीक है ना? इन लोगों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत सुना दी थी कि तुम लोग जन्नत में मेरे साथ रहोगे। ये कम सामान के हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या है। एक मर्तबा एक उस्ताद था, क्लासरूम में उससे सवाल किया गया कि भाई अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को तो बहुत दौलत दी और कुछ को मतलब है गुर्बत दी, तंगदस्ती दी, तो इसमें क्या हिकमत है? उस्ताद ने कहा भाई हिकमत का जवाब मैं दूंगा आपको कल या अगली छुट्टी वाले दिन, ठीक है? और छुट्टी वाले दिन जो फला तंदूर है ना और होटल है उस पर इकट्ठे होंगे इतने बजे, ठीक है? उस वक्त वहां बैठ के हम जवाब देंगे। और फिलहाल उस्ताद ने जब क्लास खत्म हुई सब बच्चों को 10-10 रुपए बांट दिए और कहा कि भाई ये जो है ना आपने खर्च करने आपके। चले गए छुट्टी वाले दिन उसी स्कूल वो जो होटल या तंदूर या जो जगह भी मुकर्रर की गई थी वहां पे सब इकट्ठे हुए। अब तंदूर चल रहा था, रोटियां पकाने के लिए तैयारी की जा रही थी तंदूर की। उस्ताद ने कहा कि भाई सब बच्चे बारी बारी बताएंगे कि वो 10 रुपए आपने कहाँ खर्च किए, ठीक है? अच्छा, जिसने सवाल किया था उसको 1 रुपया दिया, बाकी सबको 10-10 रुपए दिए, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब उसको ये भी ध्यान में आया कि मुझे 1 रुपया मिला है, 1 मिला है, बाकी को 10 मिले, चलो खैर। अब जब बारिश शुरू हुई तो जवाब कब कैसे देना है? तंदूर चल रहा है, तंदूर के ऊपर खड़े होकर जवाब देना, आग के पास। अब आग के पास खड़े होकर जब जवाब देना शुरू किया, नीचे से तंदूर गर्म है, पैर जल रहे हैं, अब कभी पैर बदल रहे हैं, वो जी फिर पैर गर्म, फिर मतलब बात याद नहीं आ रही कि क्या क्या जवाब देना है। खैर जितनी देर भी लगी हर बच्चे ने बारी बारी 10-10 रुपए का 20-20 रुपए का हिसाब दिया और उसके बाद नीचे उतरे, कोई पानी पी रहा है, कोई थका है, कोई कैसे। जब उसकी बारी आई तो वो आके वो तंदूर पे चला, 1 रुपए का धनिया लेके घर चला गया था, नीचे उतर गए। मुख्तसर जवाब था। उन्होंने कहा बस यही जवाब है।